اسی کورس ورک کا ایک حصہ ہے ڈاکٹر صاحب، جس میں ہم اسٹوڈنٹ سے جو ہے وہ کورس کے شروع ہونے سے پہلے ایک سروے کرتے ہیں، اور پھر ختم ہونے کے بعد، کورس کے ختم ہونے کے بعد اس انٹرونشن کو، جس کو آپ نے کہا کہ میتھڈولوجی کو اپلائی کرنے کے بعد، پھر وہی سے دوبارہ ہم وہ سروے کنڈکٹ کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہمارے پاس کچھ ریزلٹس آتے ہیں۔ تو اس میں دو سوالات ہیں جو میں آپ سے اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ ایک تو یہ سروے شروع ہوتا ہے کچھ فلاسفیکل کویشچنس کے ساتھ، اور پھر تھرو آؤٹ ہماری جو پیڈاگوجی ہے اور جو میتھڈولوجی ہے اس کے حوالے سے بھی وہ کچھ آئیکونک لیول پر کویشچن کریٹ کرتا ہے، اور اس کے آخر میں پھر ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ اسٹوریز آتی ہیں اسٹوڈنٹس کے اینڈ سے۔ تو یہ آپ نے کس طریقے سے اس پورے پروسیس کو دیکھا، اس کے بارے میں آپ پلیز بتائیے۔ ہمارا جو پروجیکٹ ہے، بیسکلی ہم چاہ رہے تھے کہ یہ پروجیکٹ اینکرڈ ہو ہمارے انڈیویجول اسٹوڈنٹ یا پارٹیسپینٹس کے اندر ہی۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ان کی پریفرڈ فیوچر اسٹوری، ان کی انڈیویجول کیریئر اسٹوری پہ ہی ہم فوکس کریں۔ تو ہم نے فریم کیا اینٹیسپیشن کے کوشچن کو کہ ہم کس سوال پہ فوکس کریں گے۔ تو ہم بجائے اس کے کہ کسی آرگنائزیشن کی فیوچر اسٹوریز ان سے ڈیولپ کرواتے، ہم اس کے بجائے ہم نے ان سے کہا کہ اپنے ذاتی کیریئر کے بارے میں آپ ایک اسٹوری ڈیولپ کیجئے، اینٹیسپیٹ کیجئے کہ 10 سال کے بعد آپ اپنے کیریئر میں کہاں پر ہوں گے۔ اور اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے ان کے پاس ملٹیپل ٹیمپلیٹس استعمال کیے، ان سے شیئر کیے، تاکہ یہ اس بات کا ان کو اندازہ ہو کہ ان کی فیوچر کیریئر اسٹوری کے کون کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور اس کے کتنے ایسپیکٹس ہیں۔ تو ہم نے ان سے یہ بات شروع کی کہ آپ اپنے جب کیریئر کے بارے میں دیکھنے جا رہے ہیں تو پہلے آپ دیکھیے کہ پرسنل لائف میں آپ کے مختلف ڈومینز ہیں، کہ آپ رہتے کہاں ہیں، آپ ٹرانسپورٹ کیا استعمال کرتے ہیں، آپ کے پاس جو ہے کام کا ذریعہ کیا ہے، فائنینسز کیا ہیں، ہیلتھ کیسی ہے۔ تو دیر آر ملٹیپل ڈومینز جو ہماری لائف میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کے حساب سے ہم نے ایک ٹیمپلیٹ تیار کیا اور ان لوگوں سے کہا کہ اپنے طور پر اس بات کو، اس ٹیمپلیٹ کو فل کر دیجئے۔ اس کے علاوہ ہم نے ان کو ایک لائف اسٹیجز کے بارے میں بھی ان کے ساتھ شیئر کی، کچھ چیزیں، اور ایک ٹیمپلیٹ ان کے ساتھ شیئر کیا جہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی اپنی زندگی ابھی لائف اسٹیج میں کہاں پر ہیں۔ ابھی ہمارے پاس زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 19 ایئرس سے 24-25 ایئرس اولڈ تک کے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں۔ تو ابھی جو لائف اسٹیج پہ یہ ہیں، اگر ان کو امیجن کرنا ہے 10 سال کے بعد کی اپنی اسٹوری، تو 10 سال کے بعد یہ کس ایج میں ہوں گے۔ پھر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے فیوچر میں، جو کہ ابھی ان کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں، ان کے سبلنگز ہو سکتے ہیں، تو ان کی ایج کیا ہوگی۔ پھر یہ 10 سال بعد یہ شاید یہ کسی ایک ریلیشن شپ میں ہوں گے، ان کا کوئی اسپاؤس ہوگا، شوہر یا بیوی، اور ہو سکتا ہے کچھ بچے بھی ہوں۔ تو اب وہ کون سے لائف اسٹیج پہ ہوں گے۔ تو ہم نے کوشش کی کہ یہ اپنے فیوچر کے بارے میں جب فریم ہم کر رہے ہیں تو اس فریمنگ میں وہ تمام ایسپیکٹس ان کے سامنے کھل کر آ جائیں، اور ان کو ہیلپ ملے تھرو ٹیمپلیٹ کہ وہ ان باتوں پر غور سے سوچ سکیں۔ تو جب یہ اپنے پرسنل ڈومین کو اور اسٹیجز کو اور اپنے اسٹیک ہولڈرز جو فیوچر میں ان کے کیریئر میں ہیں ان کو ریکگنائز کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سسٹینیبلٹی کی کیا اہمیت ہے آج کی دنیا میں، انوائرمنٹل کرائسس کس طرح سے ہمیں امپیکٹ کر رہا ہے، اور اس کے لیے آپ کی تیاری کتنی ضروری ہے کہ آپ کون سے کیریئر میں جا رہے ہیں یا کون سا بزنس کر رہے ہیں، تو اس کا امپیکٹ انوائرمنٹ پہ کیا ہوگا، آپ کی کمیونٹی پہ کیا ہوگا، کیونکہ ہم ایک انٹر کنیکٹڈ ورلڈ میں رہ رہے ہیں۔ تو ہم یہاں تک ان کو لے کے آتے ہیں۔ یہاں پر لانے کے بعد پھر ہم ان سے بات شروع کرتے ہیں کہ آپ ایمرجنگ ٹرینڈز انالیسس کیجئے کہ ہمارے پاس سوسائٹی میں کون سے ٹرینڈز ہیں جو نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ اپ کمنگ ٹرینڈ ہیں، وہ ٹرینڈنگ بن رہی ہے ایک چیز، یا یہ کہ کوئی پرانا ٹرینڈ ہے جو کہ غائب ہو رہا ہے، یا کوئی ویک سگنل ہے، فرسٹ انڈیکیشن آف چینج ہے سوسائٹی میں، جو کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمرج کرے، ایمرجنگ ٹرینڈ بنے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے بغیر ہی وہ ختم ہو جائے۔ اگر کون سے ایمرجنگ ٹرینڈز ہیں جن کے پاس یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ ٹرینڈ میں کنورٹ ہوں گے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ ایمرجنگ ٹرینڈ
चेंज हो जाए, किसी और सूरत में ट्रेंड बने, या कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं हमारी सोसाइटी में सोशल लेवल पे जो कि मेगा ट्रेंड में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, यानी ग्लोबल ट्रेंड में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। तो हम उसमें सोशल ट्रेंड्स को भी देखते हैं, उसमें हम टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स को, इकोनॉमिक ट्रेंड्स को, एनवायरमेंटल ट्रेंड्स को, पॉलिटिकल ट्रेंड्स को और लीगल ट्रेंड्स को हम देखते हैं। ये एक ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क है जो फ्यूचरिस्ट ने डेवलप किया हुआ है। इस हवाले से हम इन चीज़ों के ट्रेंड्स देखने के अलावा हम एथिकल ट्रेंड्स भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि आज की दुनिया में एथिकल ट्रेंड्स क्या हैं। तो जब ये इमर्जिंग ट्रेंड्स का एनालिसिस कर लेते हैं तो फिर हम इनके पास मज़ीद हम इनसे सवालात करते हैं और इनको उससे लीड करते हैं कि एंटिसिपेट करें डिसरप्शंस को, कि कौन सी ऐसी बातें आप एंटिसिपेट कर रहे हैं जो कि कोई वाइल्ड कार्ड हो सकती है, जैसे कि कोई पेंडेमिक जो कि एक वाइल्ड कार्ड है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को, तमाम प्लान्स को चेंज करेगा, पूरी दुनिया को चेंज कर दिया है कोविड-19 के पेंडेमिक ने। तो आप इस तरह की कोई चीज़ अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी देख सकते हैं कि अगर आपकी ज़ाती ज़िंदगी में आपको खुदा न खास्ता आपका कोई हादसा हो जाता है तो उससे आप कैसे डील करेंगे, अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन करवानी पड़ी, अगर आपके साथ कोई डिसेबिलिटी पैदा हुई तो आपके पास क्या इंश्योरेंस होना इसके लिए इसकी आपकी ज़रूरत बनती है। इसी तरह से आप अपने पेरेंट्स के बारे में देखते हैं कि आज जहाँ जितनी उम्र उनकी है 10 साल बाद क्या होगी, इनकी ज़रूरियात क्या होंगी, उसके लिए मुझे कैसे तैयारी करनी है। तो जब इनको इमर्जिंग ट्रेंड्स का भी ये एनालिसिस कर चुके होते हैं, जब ये डिसरप्शंस को भी जान चुके होते हैं, जब ये पर्सनल डोमेन्स को भी जान चुके होते हैं, अपने स्टेक होल्डर्स को भी जान चुके होते हैं, तो उसके बाद फिर हम इनके साथ एक टेम्पलेट शेयर करते हैं इनकी एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्टोरी ऑफ देयर कैरियर, उसके हवाले से। उसमें फिर हम टेम्पलेट में इनसे पूछते हैं कि 10 साल के बाद आप इमेजिन कीजिए कि जो मोस्ट लाइकली सिनेरियो है, कि जिस तरह से आपको लगता है कि मोस्ट लाइकली ये है कि 10 साल बाद ये होगा, आप उस सिनेरियो को बिल्ड करने के लिए सोचिए कि 10 साल बाद अगर आपका जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैरियर स्टोरी है वो ट्रू हो गई तो उसके नतीजे में आपका रूटीन क्या होगा, आप दिन में कब उठ रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे, क्या पहन रहे होंगे, आपका वर्क स्पेस कैसा होगा, टेक्नोलॉजी क्या होगी आपके आसपास, आपका रिलेशनशिप फैमिली के साथ क्या होगा, आपका रिलेशनशिप कम्युनिटी के साथ क्या होगा, आपका रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के साथ क्या होगा, आपका रिलेशनशिप अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ किस तरह का बनेगा। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपका अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ क्या ताल्लुक़ बनेगा, अपने कस्टमर्स के साथ क्या ताल्लुक़ बनेगा। तो इनके बारे में हम इनसे सवाल करके इनसे जवाब लेके आते हैं। तो हमारे पास इस तरह से एक स्टोरी डेवलप हो जाती है इनके फ्यूचर की, जो 10 साल के बाद इनके करियर की है, जिसमें इन्होंने कंसिडर किया है यूजिंग ऑल देयर कैपेसिटीज़, दैट इंक्लूड्स देयर कैपेसिटी टू be logical, their capacity to be emotional, their capacity to be creative और imaginative। तो इन तमाम चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हुए एक स्टोरी डेवलप करवा लेते हैं। Once we have that story, तो उसके बाद फिर हमारा प्रोसेस ये होता है कि हम इनकी स्टोरी में आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका अंडरलाइंग अजम्पशन क्या है, इसके अंडरलाइंग वैल्यू क्या है। तो हम इन दोनों बातों को इनसे कहते हैं कि आइडेंटिफाई करो, और हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स के ज़रिए भी, और हम ख़ुद भी इनकी हेल्प करते हैं कि हम आइडेंटिफाई करें कि जब जो इनकी स्टोरी है उसके पीछे इनके अजम्पशंस और इनके वैल्यूज़ क्या हैं। जब हम आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं अजम्पशंस और वैल्यूज़ को, तो उसके बाद फिर हम रिफ्रेम कर पाते हैं अपनी एंटिसिपेशन को और अपनी स्टोरी को कि हम एक और ऑल्टरनेटिव सिनेरियो क्रिएट कर पाएँ। तो अब हम इनसे कहते हैं कि अब आप एक ऐसा फ्यूचर कैरियर 10 साल के बाद का देखिए जो कि आपका प्रिफर्ड फ्यूचर है, जो आप चाहते हैं कि ऐसा हो, ना कि वो जो कि आप मोस्ट लाइकली है कि अगर आप जिस तरह से चल रहे हैं कि आपने हमेशा बी ग्रेड लिया है तो आप शायद ग्रेजुएट भी बी ग्रेड्स के साथ हों,
تو شاید آپ اسی طرح سے اگر اپنے آپ کو اپلائی کرتے رہیں، کوئی نئے سکلز آپ نے حاصل نہیں کیے جو آپ کو ڈسٹنگوش کر سکے جاب مارکیٹ کے لیے، تو آپ کی پھر ترقی، آپ کی جو مٹیریل گروتھ ہے وہ بھی اسی حساب سے ہوگی۔ تو وہ آپ کی ایک ایکسپیکٹڈ اسٹوری تھی۔ اب آپ یہ سوچئے کہ آپ کے پاس آپ کی پریفرڈ اسٹوری کیا ہے، تو پھر ہم اسی ٹیمپلیٹ کو جو ہم نے ایکسپیکٹڈ اسٹوری کے لیے استعمال کیا ہے اسی کو ہم ان کے سامنے شیئر کر لیتے ہیں۔ اس دفعہ ان کے پاس پرسپیکٹو دوسرا ہے، لیکن ٹیمپلیٹ میں کوشچنز وہی ہیں، اور اس کے ذریعے یہ ایک آلٹرنیٹیو سینیریو کریٹ کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس یہ دونوں سٹوریز تیار ہو جاتی ہیں تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی پریفرڈ سٹوری ہے، اس پریفرڈ سٹوری کے لیے آپ کے پاس ایک ٹیمپلیٹ ہم نے پرووائڈ کیا ہے، آپ اس پہ اسٹریٹجک پلان کریں کہ 10 سال میں آپ کہاں پر ہوں گے، آپ آج سے 2 سال بعد کہاں ہوں گے، اس کے 2 سال بعد کہاں ہوں گے، اس کے 2 سال بعد کہاں ہوں گے، اور فائنلی 10 سال بعد آپ کہاں ہوں گے۔ اس کے لیے مختلف ٹیکنیکس فیوچرسٹ کی جو ڈیولپ کی ہوئی ہے، جس میں سے بیک کاسٹنگ ہے کہ آپ امیجن کیجئے کہ 10 سال بعد آپ اپنے پریفرڈ فیوچر میں موجود ہیں، تو ہم لوگ ان سے کہتے ہیں کہ امیجن کیجئے کہ آپ کوئی پارٹی آپ نے تھرو کی ہے، آپ دیکھیے اس پارٹی میں کون کون لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں سے کون آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کے کوئی نئے آپ کے فرینڈز کون سے نظر آ رہے ہیں، آپ کو کولیگز کون سے نظر آ رہے ہیں، آپ ان کو بھی دیکھنے کی کوشش کیجئے جو آج آپ کی زندگی میں موجود نہیں ہیں لیکن جن کو آپ اینٹسپیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اس جگہ کو دیکھیے جو آپ 10 سال بعد آپ اینٹسپیٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا گھر ہو، چاہے وہ آپ کی کمیونٹی ہو، اور اس طرح سے آپ اپنے آپ کو جب اس جگہ پر پہنچا لیں تو آپ بیکورڈ جرنی شروع کریں کہ آپ 10 سال بعد یہاں ہیں تو 8 سال پہلے آپ 2 سال پہلے آپ کہاں تھے، پھر آپ 4 سال پہلے کہاں تھے، 6 سال پہلے کہاں تھے، 8 سال اور 10 سال پہلے آپ کہاں تھے۔ تو ہم ان کو بیکورڈ جرنی کے ذریعے ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک اپنی اچیومنٹس، مائل اسٹونز، اس کو فگر آؤٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ جب ان کے پاس یہ اسٹریٹجک پلان ڈیولپ ہو جاتا ہے ہماری ٹیمپلیٹ کو استعمال کرتے ہوئے، تو پھر ہم ان سے یہ ایک دوسرا ٹیمپلیٹ دیتے ہیں ایکشن پلان بنانے کا، کہ آپ اگر اپنے پریفرڈ سٹوری کو ریئلائز کرنا چاہتے ہیں، سچ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے پاس جو اسٹریٹجی ہے کہ یہ آپ کے مائل اسٹونز ہیں آج سے 1 سال کے بعد، یہ مائل اسٹون ہے اس مہینے کے لیے، تو اس کو اچیو کرنے کے لیے ایکشنز کیا لیں گے، کیونکہ فیوچر کی ہماری جو بھی سٹوری ہو اس کو ریئلائز کرنے کے لیے ہمیں کام پریزنٹ نہیں کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس وقت نہیں ہے جب ہم کوئی ایکشن لیں۔ ایکشن از آلویز گراؤنڈیڈ ان دا پریزنٹ، تو ہمیں پریزنٹ میں کوئی کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم جس طرح کا فیوچر اینٹیسپیٹ کرتے ہیں اسی کے مطابق ہم پریزنٹ میں ایکٹ کرتے ہیں۔ تو اگر میرا فیوچر کا ویو بلیک ہے تو میں اس پیسمزم کے ساتھ ہی پریزنٹ میں ایکٹ کروں گا۔ اگر میرا فیوچر کا جو پرسپیکٹو ہے یا اس کی امید میری اچھی ہے تو اسی کے حساب سے میں پریزنٹ میں ایکٹ کروں گا۔ تو ہم ان سے اس والی بات تک لے کے آتے ہیں کہ آپ کے پاس جو فیوچر ہے جس کو آپ یوز کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کون سا فیوچر استعمال کریں۔ آپ اپنی مرضی سے جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کا پریفرڈ فیوچر ہے، آپ اس کو استعمال کیجئے ود ایتھیکل کنسیڈریشن۔ تو آپ کا پریفرڈ فیوچر ایتھیکل بھی اس کو ہونا چاہیے تاکہ آپ سسٹینیبل ورلڈ کریٹ کر پائیں۔ تو یہ اس طریقے سے ہم اس میں اس کورس کو لے کر چلتے ہیں۔